السلام علیکم، جناب علی خالد سیف الدین آپ کے ساتھ 30 مارچ کی کال لے کر سب میں پہلے یہ نو کانفیڈنس موو کے حوالے سے جو میری کل کی جو سلائیڈ تھی اسی کو میں نے ریپیٹ کیا ہے، کوئی اس میں تبدیلی نہیں ہے، بس آپ اپڈیٹس دیکھ رہے ہیں انہی کو لے کے فالو کیجئے۔ میرا موقف یہی ہے، پریسائز لیول ٹیبل اپڈیٹ کر دی گئی ہے، آپ کے سامنے موجود ہے۔ اب جناب پاسبلٹیز اینڈ اسٹریٹجیز ایز پر ٹیکنیکل چارٹ، اس پہ بہت زیادہ بات میں نے آج کی نہیں ہے۔ نمبر ایک یہ کہ بلز بڑے واضح طور پہ ایسا لگ رہا ہے کل 44,800 کو چیز کریں گے، مجھے ایسا لگتا ہے، اور عین ممکن ہے کہ یہ مارکیٹ کے آغاز کے ساتھ ہی ہو جائے، جیسے آج کا جو ٹارگٹ تھا مارکیٹ نے آغاز کے ساتھ ہی اچیو کر لیا تھا، اور اس کے بعد پھر پورا دن اس کے اوپر رہی، جس نے یہ موقع فراہم کیا بلز کو کہ مزید ایکٹیویٹی کریں، اور پھر اینڈ میں ہم نے اچھے والیومز بھی بنتے ہوئے دیکھے اور مارکیٹ اوپر چلی گئی۔ تو اگر آپ نوٹس کریں تو پچھلے دنوں میں آپ کو بیچ میں ایسے بھی دن آئے جب میں نے آپ کو انٹراڈے ٹریڈ کو منع کیا، مگر کل جو آپ کو کال بھیجی گئی تھی اس میں انٹراڈے ٹریڈ پر انکریج کیا گیا تھا، کیونکہ پاسبلٹی تھی تو انکریج کیا، تو آپ نے ڈیلی ٹریڈ بھی کر لی ہوں گی۔ تو یہ پاسبلٹی ابھی بھی برقرار ہے، مگر کل کے دن کو پروفٹ ٹیکنگ ڈے بنانا چاہیے میرے حساب سے۔ 44,438 جو ہے وہ اس کے اوپر اگر مارکیٹ ٹریڈ کرتی ہے تو کل پرفارم کرے گی، نہ صرف یہ کہ آپ کو گیپ اوپننگ اسٹارٹ بھی مل سکتا ہے، اور بلکہ مارکیٹ 44,800 کے اوپر سروائیو کی تو ہو سکتا ہے ہم اگلے لیول کی طرف بھی جائیں، اگلا لیول 45,062 کا بھی ہو سکتا ہے ٹارگٹ مارکیٹ میں، تو یہ عین ممکن ہے، ناممکن نہیں ہے۔ اسی لیے میں نے یہاں جو مشورہ دیا ہے کہ اس کو پروفٹ ٹیکنگ ڈے ضرور بنائیں، نو میٹر آپ کس سیکٹر میں ہیں، کس اسٹاک میں ہیں، بس کوشش کریں کہ ٹریلنگ اسٹاپ لاس پہ ایگزٹ لے لیں، یا کوئی ایگزاسٹنگ سگنل اگر آپ کو سمجھ آئے تو اس پہ لیں، کیونکہ وجہ یہ ہے کہ مارکیٹ اس وقت نیوز بیسڈ ہے، اور اگر ہم میڈیا کو دیکھیں تو ہر گھنٹے میں تو کوئی نہ کوئی بریکنگ نیوز آ جاتی ہے، تو اگر بریکنگ نیوز اس طرح آتی رہیں تو سچویشن تو والیٹائل رہے گی، اور مجھے کوئی پریشانی یا ڈیسپریشن نہیں ہے کہ اوہ میرے ہاتھ میں تو مال ہی نہیں ہے، میرے پاس تو مال ہی نہیں ہے۔ جب میں نے 60% ایکیومولیشن آپ کو کروا دی ہے تو پھر اس میں رونے کا تو کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ میرے پاس مال نہیں ہے، آپ کے پاس بہت مال ہے، اور اسی 60% میں سے آپ کو کل بیچنا ہے، اور کل بیچیں گے تو آپ کو پرسوں ملے گا بھی، یہ بات میری یاد رکھیے گا۔ اور ایک اور بات سمجھیے گا کہ اگر ایسا ہوتا ہے، جیسے اگر میں 2 سیشن دیکھوں کل کا اور آج کا، ٹھیک ہے مارکیٹ اوپر چلی گئی، اب آپ پوائنٹ گنیں گے، آپ بولیں گے یار 1000 پوائنٹ مارکیٹ اوپر چلی گئی، 1500 پوائنٹ مارکیٹ اوپر چلی گئی، پھر میں آپ سے کہوں گا جاؤ جا کے اسٹاک کا موازنہ کرو ان 3-4 دنوں میں، کون سا اسٹاک ایسا تھا جس کو آپ ڈیسپریٹلی بائی کرنا چاہ رہے تھے اور وہ کتنا اوپر آ گیا، تو آپ سرپرائزنگلی جو ہے حیران ہو جائیں گے کہ آپ حیران اس لیے ہو جائیں گے کہ انڈیکس اور اسٹاک آپس میں ان کی جسٹیفیکیشن آپ کو نہیں نظر آئے گی، کہ اگر انڈیکس جیسے آج والیوم بہت بڑھ گیا، ٹھیک ہے نا، مگر کیا کل والیوم اتنا رہے گا؟ کیا میں اور آپ یقین سے کہہ سکتے ہیں؟ ہم جسٹیفائی نہیں کر پائیں گے۔ تو اس لیے 2 کام بالکل مت بھولیے گا، نمبر 1 ٹریلنگ اسٹاپ لاس، نمبر 2 ٹارگیٹنگ بائی بیک۔ اگر آپ اس طرز عمل کو جاری رکھیں گے تو اس موجودہ والیٹائل سچویشن میں آپ مسلسل منافع بنائیں گے، جس طرح ہم پچھلی کالز میں ڈسکس کرتے رہے، تو اس کا فائدہ اٹھائیے اور رزلٹ کو آ جانے دیجئے، انشاءاللہ تعالیٰ وہ بہت جلد آ جائے گا، اور اللہ نے چاہا تو ہمارے ملک کے حق میں بہتر ہوگا اور کوئی اچھی بات ہوگی۔ اور میں نے بہت دن پہلے آپ کو ایک بات کہی تھی کہ سیاسی جوڑ توڑ اور طاقت کا مظاہرہ ضرور کیا جائے گا، مگر ان کو کوئی الٹا کام کرنے نہیں دیا جائے گا۔ میں اب بھی اس بات کو سمجھتا ہوں، جتنی جوڑ توڑیں کرنی ہیں کر لو، جو کچھ کرنا ہے کر لو، مگر نہ روڈ پہ لڑائی ہوگی، نہ کوئی ایسا ٹرموائل بنے گا جس سے آپ کی چیزیں جیم ہو جائیں گی یا رک جائیں گی، ٹھیک ہے، تو سب کچھ نارمل ہوگا۔ ہاں ایسی سچویشن میں اس کا اثر انداز ہو رہی ہے، جتنا وقت گزر رہا ہے اکانومی پہ، مارکیٹ پہ، تو ہمیں ٹائم زیادہ لگ رہا ہے، یہ جھیلنا پڑے گا، اور آنے والے دنوں میں ٹارگٹس کو چینج کرنا پڑے گا۔ اگر کوئی صاحب 60-70 ہزار کا انڈیکس دیکھ رہے ہیں تو وہ تھوڑا سا اپنا ریالٹی بیس ٹارگٹ بنا لے،
اگر کوئی اسٹاک 150 روپے تک جا سکتا تھا تو ہو سکتا ہے وہ 120 پہ ایگزاسٹ ہو جائے، 80 یا 100 کے پاس ایگزاسٹ ہو جائے. تو یہ نارمل بات ہے. جب نئے لوز بنتے ہیں تو آبویسلی پھر ان کے جو ٹارگیٹس ہوتے ہیں وہ بھی ریوزٹ ہوتے ہیں. تو ان تمام چیزوں کو اگر آپ سمجھ کے بلیو کریں گے تو یہی مارکیٹ میں آپ بہتر طور پہ پرفارم بھی کرتا دیکھیں گے اور آپ منافع اچھا بنائیں گے. میں ابھی بھی اپنی پرانی بات پہ قائم ہوں کہ ایکیومولیشن اور جو اچھی بائنگ ہوگی وہ اتنا تیز گین دے گی کہ آپ لوگ تصور نہیں کر سکیں گے، مگر خدا را اس وقت جو نکلے گا نہیں وہ بہت پچھتائے گا. یہ بات یاد رکھیے گا. اگر کسی نے ٹارگٹ اپنے بڑے بڑے بنا لیے تو یہ تیز گین اس کے لیے زیرو ہو جائے گا. تو مارکیٹ کے حالات، بجٹ، IMF ان کو سمجھتے ہوئے ملٹیپل انٹری اپرچونٹی کا اسٹریٹجی کو استعمال کرنا ضروری ہوگا. مارکیٹ میں ہر وقت کھڑے نہیں رہا جائے گا. اگر ہر وقت کھڑے رہنے کی کوشش کریں گے تو بہت بڑا لاس کریں گے. یہ بات میری یاد رکھ لیجئے. اگر کوئی ہائپر موو ہوتی بھی ہے تو وہ اپنے آپ کو کریکٹ بھی کرے گی، ایڈجسٹمنٹ جسے میں کہتا ہوں، اور جس وقت وہ ایڈجسٹمنٹ کرے گی اس وقت بھی بائی بیک مل سکتی ہے. تو مال کہیں نہیں جا رہا، آپ کو ضرور ملے گا. پریشان مت ہوئیے. بہت شکریہ. اللہ حافظ.